ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا صحافتی کردار۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ ساز اور کثیر الجہاد شخصیت اردو صحافت کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ مولانا آزاد کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو اور جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ بیک وقت صاحب طرز ادیب، تخلیق کار، عالم دین، مفسر قرآن، سیاستداں، فصیح و بلیغ مقرر، آتش نوا خطیب، انشا پرداز، جنگ آزادی کے اصلی مجاہد اور غیر معمولی ذہن کے مالک تھے۔ مولانا اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مذہب، علوم و فنون، ادب، انشا، شاعری، کوئی وادی ایسی نہ تھی جس کی بے شمار راہیں ممدح فیاض نے مجھ نامراد کے دل و دماغ پر نہ کھول دی ہوں، اور ہر آن اور ہر لحظہ بخششوں سے مالا مال نہ ہوا ہو، بجز یہ کہ ہر روز اپنے آپ کو عالم معانی کے ایک نئے مقام پر پاتا ہوں، اور ہر مقام کی کرشمہ سنجیاں پچھلی منزلوں کی جلوہ ترازیوں کو ماند کر دیتی ہیں۔ مولانا آزاد کا ذہن ایک عالم کا ذہن تھا، ان کا مزاج ایک مفکر کا مزاج تھا، ان کی اصابت فکر ایک فلسفے کی فکر تھی، لیکن وہ بنیادی طور پر صحافی تھے۔ اسی لیے ان کی طبیعت کا رجحان ابتدائی سے اخبار نویسی کی طرف مائل رہا۔ انہوں نے اپنی تحریروں کا آغاز اخبارات میں مضامین لکھ کر کیا۔ مولانا آزاد نے ایسے دور میں اردو صحافت میں قدم رکھا جب ہندوستان سیاسی بحران میں مبتلا تھا، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ مولانا تخلیق کار تھے اور شاعری میں بھی قدرے ان کی دلچسپی تھی۔ مولانا آزاد کے مکان پر ایک مغلانی عالیہ نام کی ملازم تھی جو ان کے یہاں سینے پرونے کا کام کرتی تھی۔ اس کا ایک بھائی ادیب تھا اور شعر بھی کہتا تھا۔ عالیہ عموماً اپنے کام کے دوران مولانا کو اپنے بھائی کے اشعار سنایا کرتی تھی۔ مولانا دلچسپی اور انہماک سے شعر سنتے اور خوش ہوتے۔ اس طرح مولانا کو بھی شعر کہنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ شوق اتنا آگے بڑھا کہ مولانا نے آزاد تخلص اختیار کر لیا۔ مولانا آزاد باضابطگی سے صنف غزل میں طبع آزمائی نہ کر سکے کیونکہ شاعری ایک الگ میدان ہے۔ غالب یا اقبال کے معیار کی شاعری کرنا مولانا کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے انہیں مجبوراً یہ میدان چھوڑنا پڑا اور صحافت کے میدان میں باضابطہ قدم رکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1899 میں نیرنگ عالم کے نام سے ایک گلدستہ جاری کیا۔ اس پرچے میں صرف شعراء کا کلام شائع ہوتا تھا، نثر کا حصہ شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ نیرنگ عالم 1 سال تک جاری رہنے کے بعد بند ہو گیا۔ نیرنگ عالم کے بند ہو جانے کے بعد مولانا آزاد نے اخبار مصباح الشرق کی تقلید میں 1901 میں المصباح کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار عید الفطر کے دن جاری ہوا تھا، اسی لیے اس کا اداریہ بھی عید کے عنوان سے تھا۔ 3 ماہ بعد المصباح بھی بند ہو گیا۔ مولانا آزاد نے ابتدا میں صحافتی مشق کے دوران متعدد اخبارات اور رسائل میں ادارت کے فرائض انجام دیے۔ ان اخبارات میں خدنگ نظر، مخزن لاہور، احسن الاخبار کلکتہ، مرقع عالم، تحفہ محمدیہ، دارالسلطنت کلکتہ کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ 20 نومبر 1903 کو مولانا نے لسان الصدق کلکتہ سے جاری کیا۔ اس اخبار کے مقاصد کچھ اس طرح تھے کہ سوشل ریفارم، ترقی اردو، عملی مذاق کی اشاعت بالخصوص بنگلہ میں، تنقید یعنی اردو تصنیفات پر منصفانہ نظر۔ اس پرچے کی اشاعت کے وقت مولانا آزاد کی عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی۔ 18 ماہ جاری رہنے کے بعد لسان الصدق بھی بند ہو گیا۔ حافظ عبد الرحمن امرتسری نے اپنی کتاب سیاحت ہند میں اخبار لسان الصدق کے بارے میں لکھا تھا کہ آج سے کچھ دنوں بیشتر ایک رسالہ لسان الصدق مولانا ابوالکلام آزاد محی الدین دہلوی کے زیر اہتمام نکلا تھا۔ مسلمانوں کی اصلاح معاشرت اور اسلامی علوم پر
اکثر لطیف بحثیں اس میں ہوا کرتی تھیں۔ آزاد صاحب اگرچہ نوجوان ہیں مگر ان کی تحریریں پر نور اور تقریریں بہت دلچسپ ہوا کرتی ہیں۔ بمبئی کو نقل مکانی کرنے سے یہ رسالہ اب بند ہو گیا ہے۔ اس پرچے کو ادبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اسے بڑی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ حالی اور شبلی جیسے صاحب طرز ادیب بھی اس سے بہت متاثر تھے۔ رسالہ صدق کا آخری شمارہ اپریل اور مئی کا مشترکہ شمارہ تھا۔ جب انجمن حمایت اسلام کا جلسہ لاہور میں منعقد ہوا تو اس موقع پر مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی نے اس نوجوان کو دیکھا تو متحیر ہو گئے۔ انہوں نے مولانا کی ملاقات حالی اور شبلی سے کرائی۔ شبلی بالخصوص مولانا کی علمی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ 1905 میں مولانا شبلی نے مولانا آزاد کو الندوہ کی ادارت کے لیے دعوت دی۔ مولانا نے یہ دعوت بخوشی قبول کر لی اور وہ 1905 سے 1906 تک الندوہ کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ الندوہ کی ادارت کے زمانے میں ان کو علمی و ادبی مضامین لکھنے کا موقع ملا، جس سے ان کی ایک علمی حیثیت ابھر کر سامنے آئی۔ شیخ محمد اکرام کا خیال ہے الندوہ سے وابستگی ختم کر لینے کے بعد شیخ محمد جو سیروزہ وکیل کے مالک تھے، انہوں نے مولانا کو وکیل کی ادارت سنبھالنے کی دعوت دی۔ مولانا نے وکیل کی ادارت کے فرائض انجام دیے، بڑی دلچسپی اور انباغ سے کام کیا، لیکن 1908 میں وکیل سے بھی وابستگی ختم ہو گئی۔ یہ زمانہ مولانا کی ابتدائی صحافتی مشق کا زمانہ تھا۔ الہلال کے اجرا سے قبل انہوں نے جو مضامین سپرد قلم کیے ان سے مولانا کے افکار و نظریات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان مضامین میں تعصب کی مذرت، خصائص محمدیہ، منہاج العابدین، ندوہ سے متعلق مضامین، حیات سرمد وغیرہ مضامین و تراجم مشقی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض مضامین شائع ہوئے اور بعض کو نامکمل چھوڑ دیا گیا۔ ان مضامین کو پڑھنے کے بعد مولانا کی ذہانت اور صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں پورا ہندوستان سیاسی بحران میں مبتلا تھا۔ انگریزوں کے معاندانہ رویے اور جبر و استبداد نے ہندوستان کی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کو پامال کر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس بحرانی دور میں اردو کے ایک ایسے اخبار کی ضرورت تھی جو ہندوستانیوں میں قومی شعور کو بیدار کر سکے اور ان کے عزم و ارادوں کو مستحکم بنا سکے اور حریت پسندوں کا پیغام پورے ملک میں پہنچا سکے، نیز ملک کی سطح پر ہندوستانیوں کی نمائندگی کر سکے۔ ان حالات کی ترجمانی مولانا ابوالکلام کا اخبار الہلال ہی کر سکتا تھا۔ مولانا الہلال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 1906 کی موسم سرما کی آخری راتیں تھیں جب امرتسر میں میری چشم بیداری نے ایک خواب دیکھا تھا۔ عالم بیداری کا ایک خواب ہی سمجھنا چاہیے۔ کامل 6 برس تعبیر کی عشق آمیز جستجو میں صرف ہو گئے۔ امیدوں کی خلش اور ولولوں کی شورش سے ہمیشہ مضطرب رکھا اور یاس و قنوط کا ہجوم بارہا حوصلہ و عزم پر غالب آ گیا اور یاس و قنوط کا ہجوم بارہا حوصلے و عزم پر غالب آ گیا، لیکن الحمدللہ کہ ارادے کا استحکام اور توفیق الہی کا جذبہ ہر حال میں طمانینت بخش تھا، یہاں تک کہ آج اس خواب عزیز کی تعبیر عالمی وجود میں پیش نظر ہے۔ اردو صحافت میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بڑا کارنامہ الہلال کا اجرا تھا۔ اس اخبار کا اجرا 13 جولائی 1912 کو عمل میں آیا۔ ہفت روزہ الہلال ٹائپ میں شائع ہوتا تھا۔ اس میں مذہبی، سیاسی، تاریخی اور ادبی، سوانحی نیز جغرافیہ سے متعلق مضامین شائع ہوتے تھے۔ الہلال ایک تحریک کی شکل میں رونما ہوا جس نے ہندوستانیوں کے ذہنوں کو متحرک کر کے عوام میں قومی شعور بیدار کیا۔
6 نومبر 1914 کو حکومت نے الہلال پریس کی 2000 روپے کی پہلی ضمانت ضبط کر لی۔ اس طرح 14 اور 17 نومبر کا شمارہ ضبط کر لیا گیا۔ 10,000 روپے کی نئی ضمانت کا مطالبہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے 11 نومبر کی اشاعت کے بعد الہلال ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ 12 نومبر 1915 کو مولانا آزاد نے کلکتہ سے البلاغ جاری کیا۔ یہ اخبار بیک وقت 2 شماروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کے اعتاب سے الہلال بھی نہیں بچ سکا اور 16 نومبر کو البلاغ بھی بند کر دیا گیا۔ مولانا آزاد کے اخبارات میں الہلال ایک اہم اخبار تھا۔ انہوں نے الہلال میں ایسے مضامین لکھے جس نے ہندوستان کے عالموں اور ادیبوں کو متاثر کیا۔ علامہ شبلی اور مولانا حالی جیسے صاحب طرز ادیب بھی مولانا کی عالمانہ تحریروں سے بے حد متاثر تھے۔ الہلال کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اس کے ادارہ تحریر میں سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام اور مولانا عبدالباری عمادی جیسے صاحب علم حضرات شامل تھے۔ الہلال میں عمر خیام پر بھی مضامین شائع ہوئے، نیز بلقان کی لڑائی اور انقلاب طرابلس پر بھی لکھا گیا۔ الہلال کی تحریریں بڑی جامع اور بلیغ ہیں۔ ان تحریروں کی زبان پرکشش، پرتاثیر اور عالمانہ ہے، جس کو بلا مبالغہ نثری نظم کہا جا سکتا ہے۔ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ مولانا کا اسلوب منفرد ہے۔ ان کے اسلوب میں ان کی شخصیت اور ان کی شخصیت میں ان کا اسلوب واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کی قوت اعضاء، وسیع مطالعہ، گہرے شعور اور غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ مولانا کی زندگی کا بیشتر حصہ سیاست میں گزرا، لیکن ان کی شہرت اور پذیرائی کی بنیادی وجہ ان کے علمی، ادبی اور صحافتی کارنامے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ محی الدین ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو مکہ میں ہوئی تھی۔ اس عظیم مجاہد آزادی کی یوم پیدائش کو ملکی سطح پر یوم تعلیم یعنی نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کو 131 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 1895 میں انہیں باقاعدہ تعلیم کے لیے کلکتہ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 14 برس کی عمر تک حدیث، فقہ، منطق اور مختلف علوم میں عبور حاصل کیا۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، فارسی، اردو اور انگریزی میں انہیں دسترس تھی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ہندوستان میں آزادی کی تحریک عروج پر تھی، کیونکہ 1857 کی ناکامی کے بعد ہمارا ملک پوری طرح برطانوی سامراج کے شکنجے میں آ گیا۔ غیر ملکی نوآبادیاتی حکومت نے معاشی استحصال کے علاوہ بھی ہندوستانیوں کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا تھا۔ مغربی تہذیب کے سیلاب میں ہندوستانیوں کی صدیوں سے پرورش یافتہ تہذیبی، سماجی اور اخلاقی قدریں بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں اور پوری ایک صدی قدیم و جدید کی کشمکش میں گزری، جس کا انجام مغربی صنعتی تہذیب کے غلبے و اقتدار کی شکل میں رونما ہوا۔ انگریزوں نے اپنے نوآبادیاتی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے جن تصورات کو فروغ دیا، ان میں قومیت کا شعور بھی تھا، جو ہندوستان کے حق میں آزادی کی نعمت کا مقدمہ ثابت ہوا۔ ہندوستان میں قومی شعور کی بیداری کے ساتھ جنگ آزادی میں بھی تیزی اور ہمہ گیری پیدا ہو گئی، اور ہندوستانیوں نے انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ تحریک آزادی کے فروغ اور قومی شعور کی بیداری میں ہمارے سیاسی رہنما سرگرم عمل رہے۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ وہ گاندھی جی کی عدم تعاون تحریک سے بہت متاثر تھے۔ مولانا آزاد نمک آندولن، ہندوستان چھوڑ دو تحریک اور خلافت تحریک میں شامل رہے۔ 1939 اور 1946 میں یعنی 2 بار کم عمری میں انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے۔ مولانا نے ایک صحافی کی حیثیت سے قلم کی تلوار سے انگریزوں سے جنگ کی۔ لسان الصدق، نرنگ عالم
الہلال اور البلاغ جیسے اخبارات جاری کیے۔ علاوہ بری مختلف اخبارات اور گلدستوں کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ مولانا آزاد صحافت کو اظہار خیال کا مثبت ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں کہ سب سے بلند تر مقام جو کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مضامین لکھے جائیں اور وہ ہمارے نام سے شائع ہوں۔ اس سے بلند تر مقام یہ ہے کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر ہوں۔ مولانا آزاد کا یہ نظریہ اردو صحافت کی توقیر میں اضافے کا متحمل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تخلیق کار، صاحب طرز ادیب اور مفسر قرآن تھے۔ ان کی تصانیف میں مبارک خاطر، ترجمان القرآن، خطبات آزاد دستاویزی حیثیت کی حامل ہیں۔ مبارک خاطر احمد نگر جیل میں لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مولانا کی انگریزی کتاب انڈیا ونز فریڈم ہندوستان کی تحریک آزادی کی مستند تاریخ تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں 1920 سے 1947 تک کے اہم تاریخی واقعات کی سچی تصویر پیش کی گئی ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ آزادی کے 30 برس بعد منظر عام پر آیا۔ تقسیم ملک کے بعد مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ انہیں ہندوستان کی سرزمین سے بے پایاں محبت اور عقیدت تھی۔ وہ جدید ذہن کے حامل تھے اور جدید ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی ترویج و ترقی میں یقین رکھتے تھے۔ مولانا آزاد نے اپنی 11 سالہ وزارت کے دوران یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، UGC، ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی، للت کلا اکیڈمی اور IIT جیسے اہم ادارے قائم کیے۔ زبان و ادب، تہذیب و ثقافت، تاریخ، فنون لطیفہ اور سائنسی علوم سے انہیں گہری دلچسپی تھی۔ 22 فروری 1958 کو 69 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو 1992 میں بعد از مرگ بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس عظیم رہنما کی 131ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ ان کی خدمات کا اعتراف و احتساب کیا جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافتی خدمات ہمیشہ تاریخ میں یاد کی جاتی رہیں۔